پچھلے ولاگ میں ساری چیزیں بتا چکا ہوں، تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں بھی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو ٹاپ پہ ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہیں۔ جنرل عاصم منیر اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں، کور کمانڈر گجرانوالا بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں۔ سورڈ آف آنر بھی ہے ان کو ملی تھی، اور کافی سورڈ آف آنر انہی لوگوں کو ملتی ہے، انہی کیڈٹس کو ملتی ہے جو کہ ایکسیپشنل کوالٹیز ہوں، ان کی لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں، اور جنرل عاصم منیر نے اپنے کیریئر میں یہ ثابت بھی کیا ہے۔ حافظ قرآن بھی ہیں، انتہائی قابل افسر ہیں اور انتہائی شریف انسان ہیں، شریف النصف انسان ہیں۔ بطور ڈی جی ایم آئی بھی جو انہوں نے کام کیے پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے، دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی کارروائیاں، اس حوالے سے جو انٹیلیجنس سیٹ اپ تھا اس کی کافی زیادہ کنٹریبیوشن، اور خاص طور پہ جو ایکسٹرنل اینیمیز ہیں پاکستان کے، جو ملٹری انٹیلیجنس جب بطور ڈی جی ایم آئی یہ کام کر رہے تھے تو کافی ساری چیزوں نے انہوں نے انرتھ بھی کی تھی۔ اس کے بعد ناظرین نمبر آتا ہے جنرل اظہر عباس کا، جو اس وقت چیف آف جنرل اسٹاف ہے۔ انتہائی اہم پوزیشن ہے چیف آف جنرل اسٹاف کی، جس میں ملٹری انٹیلیجنس بھی ان کو رپورٹ کرتی ہے، آئی ایس پی آر بھی ان کو رپورٹ کرتا ہے، اور اس سے پہلے کور کمانڈر پنڈی بھی رہ چکے ہیں، اور پاکستان بھارت کے خاص طور پہ جو تعلقات ہیں اس حوالے سے کافی گرفت ہے ان کی معاملات پہ، اور جنرل راحیل شریف کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پہ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ جنرل اظہر عباس کے بعد ناظرین، بلکہ ان سے پہلے نمبر آتا ہے سینیورٹی لسٹ میں، کیونکہ ایک ہی بیچ کے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کا، لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کا ایک بہت السٹریس کیریئر ہے۔ اس وقت بطور کور کمانڈر راولپنڈی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے چیف آف جنرل اسٹاف بھی رہ چکے ہیں، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز بھی رہ چکے ہیں، سندھ ریجیمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور افواج پاکستان ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یا تو یہ چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گے یا چیف آف چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنیں گے، اور جو بھی ان کا کیریئر ہے اس حوالے سے جو ود ان دا رینکس ہے، یہ والی چیز جتنے بھی ان کے کولیز وغیرہ ہیں وہ یہی بات ان کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے امریکہ کے دورے میں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ مزید ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور وقت کے مطابق اپنے ٹینیور ختم ہونے میں 29 نومبر کو ریٹائرمنٹ لیں گے۔ یہ بات انہوں نے پاکستان ایمبیسی میں ایک فنکشن ہوا تھا، وہاں پہ جو ناظرین بیٹھے تھے ان کے ساتھ، حاضرین کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کی۔ اس سے پہلے افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار بھی اپریل کے مہینے میں یہ اعلان کر چکے ہیں کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نہ مزید ایکسٹینشن کے خواہاں ہے، نہ وہ مزید ایکسٹینشن لیں گے۔ اب 29 نومبر کو آرمی چیف نے خود اعلان کیا ہے کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو اس حوالے سے یہ سوال بالکل اب ریزونیٹ کرے گا کہ نئے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، جیسے عمران خان نے کہا، کیا وہی شہباز شریف کریں گے جو اس دن وزیر اعظم بنے جس دن ان پہ منی لانڈرنگ کے کیس میں فرد جرم عائد ہونی تھی؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت کرے گی یا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کرے گا؟ اور عمران خان نے جو اس حوالے سے سوال اٹھایا تھا وہ انتہائی لاجیکل سوال تھا کہ کنٹروورشل حکومت جب یہ اپوائنٹمنٹ کرے گی تو اس پہ ادارے پہ کوئی فرق آئے گا یا نہیں آئے گا، اور اس ادارے کی ساکھ کو بچانے کی خاطر یہ ضروری ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور وہ اپوائنٹمنٹ کرے، اور جس کو مرضی اپوائنٹ کرے اس سے ادارے کی ساکھ جو ہے وہ مزید متاثر نہیں ہوگی، کیونکہ پچھلے چند ماہ میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، خاص طور پہ اپریل سے اور اس سے پچھلے چند ماہ میں جتنے بھی حالات و واقعات ہوئے اس سے بہت سارے سوالات اٹھ چکے تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو روایت ہے کہ اس سے پہلے نواز شریف 4-5 آرمی چیف اپوائنٹ کر چکے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ وہ اپوائنٹمنٹ یہی کرتے ہیں کہ ہمارا بندہ شریف، ڈاکٹرائن بھی اس حوالے سے کافی مشہور ہے، تو ادارے کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ جو اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہ اپوائنٹمنٹ کرے تو ٹوٹل نان کنٹروورشل سٹارٹ ملے گا نئے آرمی چیف کو، جو کہ عمران خان کا مطالبہ بھی اس حوالے سے، اور لانگ مارچ بھی وہ کرنے والے، عنقریب کرنے والے، اس کا اعلان بھی متوقع ہے کہ اگلے چند دن میں وہ اعلان بھی ہو جائے گا۔ اور اس دفعہ اسٹریٹجی جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہ تھوڑی سی مختلف اس حوالے سے بن رہی ہے۔ آرمی چیف نے ناظرین جو اپنا دورہ امریکہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں گلوبل پاور پالیٹکس ہے اس کا ایک دفعہ دوبارہ شفٹ آ رہا ہے، اور اس وقت دنیا دوبارہ سے 2 بلاکس میں بٹ چکی ہے، اور کچھ تجزیہ کار تو کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی سرد جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کی الائنمنٹ اس میں کس کے ساتھ ہوگی؟ عمران خان تو ایک بیلنس فارن پالیسی کا کہہ رہے تھے کہ لے کے چلنی ہے، آرمی چیف کے اس دورے میں ان کی ملاقات یو ایس سیکرٹری آف ڈیفنس ان کے ساتھ بھی ہوئی، جنرل لائیڈ آسٹن کے ساتھ، یو ایس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیون کے ساتھ ملاقات ہوئی، دیگر
آفیشلز کے ساتھ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل اس دورے کو بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین 4 اکتوبر کو ڈان اخبار نے خبر دی تھی کہ ڈی جی ایم او اور چیف آف جنرل اسٹاف بھی ان کے ہمراہ ہیں، لیکن آج ڈان اخبار نے وہ کلیریفائی کیا ہے کہ نہیں، نہ ڈی جی آئی ایس آئی، نہ ڈی جی ایم او، نہ چیف آف جنرل اسٹاف ان کے ساتھ ہے، لیکن 5 ممبر ڈیلیگیشن کا بتایا جا رہا ہے۔ امریکہ میں جو ہمارے صحافی دوست ہیں کہہ رہے ہیں 5 افراد کا ڈیلیگیشن جنرل باجوہ کے ساتھ ہے، سینئر ملٹری آفیشلز کا، لیکن یہ ابھی تک نہیں بتایا جا رہا کہ کون کون سے ملٹری آفیشلز اس دورے پہ۔ اسی فنکشن میں جو پاکستان ایمبیسی میں ہوا، جنرل باجوہ نے بات چیت کرتے ہوئے ایک بات کی کہ فوج کو ہم نے سیاست سے دور کر لیا ہے۔ اب یہ بیان جس طرح سے ناظرین رپورٹ ہوا ہے کہ فوج کو سیاست سے دور کر لیا ہے، تو یہ انڈیکیشن بھی ہے کہ ماضی میں فوج سیاست میں انوالو رہی ہے اور اس کا رسپانسبل کون ہے، کیونکہ آئین پاکستان کے مطابق جو افواج پاکستان کا رول ہے وہ پاکستان کے دفاع کا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کا رول ہے، اور پاکستانی قوم ہمیشہ اس کردار کو جو پاکستان کو محفوظ کرنے کا ہے، اپنے جوانوں کو، اپنے بھائیوں کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ جب سوالات اٹھتے ہیں تو وہ سوالات اسی وجہ سے اٹھتے ہیں کہ جب پولیٹکس کے اندر چند افراد اس میں ملوث ہوتے ہیں، پولیٹکس کو مینوور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اداروں کی شیلڈ کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر سوالات اٹھتے ہیں، پورے معاشرے کو اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج ابو ذر سلمان نیازی میں ان کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے جو ٹویٹ کی اس میں انہوں نے ایک سیٹیریکلی سوال اٹھایا کہ پھر ماضی میں مارشل لاء کون لگاتا رہا، کیا وہ سیکٹری ہیلتھ مارشل لاء لگاتے رہے؟ اور پھر اصغر خان کیس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ آئی جی آئی کو پیسے کون دیتا رہا، کیا ریسکیو 11122 پیسے دیتی رہی؟ یہ اصغر خان کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا تھا اور اس میں باقاعدہ کردار آیا تھا کہ کس طرح سے انٹیلیجنس ایجنسیز اور خاص طور پہ ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز سیاست میں ملوث نہیں۔ اور اسی میں سلمان نیازی نے اپنی ٹویٹ میں باقاعدہ یہ کہا کہ بیانات دینے سے نہیں ہوتا، عمل کرنے سے چیزیں آگے چلتی ہیں اور بہتری اسی حوالے سے آتی ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے۔ مریم نواز بھی ناظرین آج لندن کے لیے روانہ ہو گئی ہیں براستہ قطر، دوحہ قطر کے، اور میاں نواز شریف بھی وہاں پہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ میاں نواز شریف کریں گے، کیونکہ جتنی بھی آڈیو لیکس اس حکومت کی ابھی تک سامنے آئی ہیں اس سے تو یہی بڑا واضح ہو رہا ہے کہ فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں، میاں نواز شریف یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ تو کیا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ بھی ایک ایسی شخصیت کریں گے جن کی ابھی تک کنوکشن اوورٹرن نہیں ہوئی ہے؟ اور مریم نواز نے پریس کانفرنس میں کہا اس کا راستہ بھی تیار ہے، اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم، کہ جب اپلیکیشن موو کریں گے تو میاں نواز شریف، جن کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، گاڈ فادر، سسلین مافیا کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ججمنٹ میں، ہیئرنگز کے دوران، اور اس کے بعد پورا ایک جے آئی ٹی کا پروسیس چلا، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی کنوکشن ہوئی، اور پچھلے 6 ماہ میں جس کو عمران خان کہتے ہیں NRO 2، اس کے تحت نیب قوانین بھی ترمیم کیے گئے، اور نیب قوانین میں جو ترمیم کی گئی اس سے باقاعدہ ایک بینیفٹ دیا گیا نہ صرف شریف خاندان کو بلکہ دیگر جتنے لوگوں کے اوپر اس حوالے سے مقدمات قائم تھے، کرپشن کے مقدمات قائم تھے۔ اور عمران خان کی ایک پٹیشن اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگی ہوئی ہے جس میں انہوں نے نیب قوانین میں ان امینڈمنٹس کو چیلنج کیا ہے، اور اس حوالے سے جو آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے عمر عطا بندیال اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے، اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کا بھی انہوں نے عندیہ دیا ہے۔ اب آرمی چیف نے ناظرین جو بیان اس حوالے سے دیا ہے کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو یہ سوال بھی یقیناً آئے گا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ اس حوالے سے سینیورٹی لسٹ جو ہے، اور جو پروفائل میں اپنے ایک پچھلے ولاگ میں ساری چیزیں بتا چکا ہوں، تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں بھی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو ٹاپ پہ ہے وہ جنرل عاصم منیر ہیں۔ جنرل عاصم منیر اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں، کور کمانڈر گجرانوالہ بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں۔ سورڈ آف آنر بھی ہے ان کو ملی تھی، اور کافی سورڈ آف آنر انہی لوگوں کو ملتی ہے، انہی کیڈٹس کو ملتی ہے جو کہ ایکسیپشنل کوالٹیز ہوں، ان کی لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں، اور جنرل عاصم منیر نے اپنے کیریئر میں یہ ثابت بھی کیا ہے۔ حافظ قرآن بھی ہیں، انتہائی قابل افسر ہیں اور انتہائی شریف انسان ہیں، شریف النصف انسان ہیں۔ بطور ڈی جی ایم آئی بھی جو انہوں نے کام کیے پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے، دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی کارروائیاں ہیں اس حوالے سے جو انٹیلیجنس سیٹ اپ تھا اس کی کافی زیادہ کنٹریبیوشن، اور خاص طور پہ جو ایکسٹرنل اینیمیز ہیں پاکستان کے، جو ملٹری انٹیلیجنس جب بطور ڈی جی ایم آئی یہ کام کر رہے تھے تو کافی ساری چیزوں نے انہوں نے انرتھ بھی کی تھی۔ اس کے بعد ناظرین نمبر آتا ہے جنرل اظہر عباس کا، جو اس وقت چیف آف جنرل اسٹاف ہے۔ انتہائی اہم پوزیشن ہے چیف آف جنرل اسٹاف کی، جس میں ملٹری انٹیلیجنس بھی ان کو رپورٹ کرتی ہے، آئی ایس پی آر بھی ان کو رپورٹ کرتا ہے،
اور اس سے پہلے کور کمانڈر پنڈی بھی رہ چکے ہیں، اور پاکستان بھارت کے خاص طور پہ جو تعلقات ہیں اس حوالے سے کافی گرفت ہے ان کی معاملات پہ، اور جنرل راحیل شریف کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پہ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ جنرل اظہر عباس کے بعد ناظرین، بلکہ ان سے پہلے نمبر آتا ہے سینیورٹی لسٹ میں، کیونکہ ایک ہی بیچ کے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کا ایک بہت السٹریس کیریئر ہے، اس وقت بطور کور کمانڈر راولپنڈی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف بھی رہ چکے ہیں، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز بھی رہ چکے ہیں، سندھ ریجیمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور افواج پاکستان ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یا تو یہ چیف آف آرمی سٹاف بنیں گے یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنیں گے، اور جو بھی ان کا کیریئر ہے اس حوالے سے جو ود ان دا رینکس ہے یہ والی چیز، جتنے بھی ان کے کولیگز وغیرہ ہیں وہ یہی بات ان کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ جو اس کے بعد ناظرین جنرل اظہر عباس کا میں آپ کو بتا چکا، اس کے بعد نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اس وقت کور کمانڈر بہاولپور ہے، اس سے پہلے کور کمانڈر پشاور رہے ہیں، اس سے پہلے بطور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس رہے، ایڈجوٹنٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں پاکستان آرمی کے، اور ڈی جی سی بھی رہ چکے ہیں آئی ایس آئی میں۔ اور جنرل فیض حمید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بالکل ہینڈز آن ہے، اور کوئی بھی کام اگر کسی اور سے نہ ہو رہا ہو تو جنرل فیض حمید اپنی پرسنل انٹرونشن سے اور اپنے ایکسپیرینس سے خود انٹروین کر کے وہ والے معاملات حل کرواتے ہیں۔ ان کے بعد ناظرین نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اس وقت کور کمانڈر گجرانوالہ ہیں، اس سے پہلے ان کی جو تعیناتی رہی انتہائی اہم پوزیشنز پہ تعینات رہے، ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں سابق صدر آصف زرداری کے، اور بلکہ ان سے پہلے نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کا۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت پریزیڈنٹ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہیں، کور کمانڈر پشاور بھی رہ چکے ہیں، اور ڈی جی انالیسز آئی ایس آئی میں بھی سرو کر چکے ہیں۔ اتنا زیادہ ان کا میڈیا میں ذکر نہیں آتا رہا، اور اپنے آپ کو انہوں نے تھرو آؤٹ نان کنٹروورشل رکھنے کی کوشش کی ہے، زیادہ لائم لائٹ میں بھی نہیں آتے۔ تو یہ تو ناظرین لائن اپ ہے کہ ان میں سے کون نیا آرمی چیف بنے گا۔ خواجہ آصف اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ نون لیگ میں اس وقت سوچ یہ ہے کہ جو ٹاپ پوزیشنز ہیں میرٹ پہ سینیورٹی اس حوالے سے ہی تعیناتی کر دی جائے، لیکن شاہد خاقان عباسی نے اس میں کنٹروورسی ایڈ کی جب انہوں نے یہ بیان دیا میڈیا پہ کہ لازمی نہیں ہے کہ سینیورٹی بیسس پہ ہی اپوائنٹ کیا جائے۔ تو نون لیگ اس حوالے سے ناظرین ابھی سوچ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں جو چند اہم ذرائع سے میری بات چیت ہوئی کہ انسٹیٹیوشن میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جو ریکمنڈیشن ہے اور جو نئے آرمی چیف جنہوں نے بننا ہے، جو نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنہوں نے بننا ہے، ان کو انٹرنلی یہ اطلاعات موصول ہو چکی ہیں، ان کو کنوے کیا جا چکا ہے، اور نئے آرمی چیف کے آنے کے حوالے سے کچھ پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے اس کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ایک دو تعیناتیاں ہوئی ہیں جو کہ نئے آرمی چیف کے قریب سمجھے جانے والے لوگ ہیں، ان کی تعیناتیاں آلریڈی انسٹیٹیوشن میں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں وہ اپنی پوسٹنگ ٹرانسفرز کے حوالے سے جو ٹرانزیشن ہوگی، چینج آف کمانڈ ہوگی، اس حوالے سے آلریڈی ایم ایس برانچ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اپنے کولیگز کے ساتھ رابطے میں کہ جناب مجھے کوئی فورن پوسٹنگ دے دو تو میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہ کافی سارے کام بھی اس میں شروع ہو گئے ہیں۔ ایک اور ناظرین ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو خبر ملے گی کہ کچھ پروموشنز ہوئی ہیں افواج پاکستان میں، کچھ ریٹائرمنٹس ہوں گی اور کچھ پروموشنز ہوں گی، اور ان پروموشنز میں ایک نام جو پروموشن کے لیے ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا ہے، اور آئی ایس پی آر میں امید یہ کی جا رہی ہے، جو آئی ایس پی آر سے ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ میجر جنرل بابر افتخار کی پروموشن ہو جائے گی، لیفٹیننٹ جنرل بن جائیں گے، اور آئی ایس پی آر کے اندر بھی ایک دو تبدیلیاں ایسی شخصیات کی ہوں گی جو کہ کافی کنٹروورشل ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے ان کے بارے میں ملٹری سیکرٹری برانچ میں بھی رپورٹ جا چکی ہیں۔ آئی ایس پی آر نے خود بھی اس حوالے سے چیف آف دا آرمی سٹاف کو کچھ انفارمیشن دی ہے۔ ناظرین مریم نواز لندن پہنچ چکی ہیں، سابق صدر آصف زرداری کی صحت انتہائی ناساز ہے، ڈاکٹرز ان کے علاج کے لیے آ چکے ہیں، اور اگلے چند ہفتے پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہیں، اور اس میں اس وقت عمران خان کون سی موو کرتے ہیں، کیا موو کرتے ہیں، تمام نظریں بنی گالہ پہ ہیں، عمران خان پہ ہیں کہ جو انہوں نے مارچ کا ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا، کیا وہ حتمی ہوگا، اور اس 29 نومبر سے پہلے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ انسٹال ہو جائے گی، اور الیکشن جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا وہ الیکشنز ہوں گے۔
مریم نواز ناظرین جو آپ کو پریس کانفرنس میں انتہائی شدید غصے میں نظر آئیں، اس پہ حوالے سے صدیق جان نے ایک ٹویٹ بھی کی کہ آرمی چیف کی گاڑی کون ڈرائیو کر کے پریزیڈنسی تک لے کے آیا. تو میں نے ایک دو لوگوں سے چیک کرنے کی کوشش کی تو ہر طرف سے صرف مسکراہٹیں ہی آتی رہی. یہ ملاقات جو پریزیڈنسی میں ہوئی، ڈاکٹر عارف الوی جو کوشش کر رہے تھے کہ معاملات کو حل کیا جائے، کچھ کشیدگی کو کم کیا جائے، اس حوالے سے نون لیگ کے پاس جو اس وقت اطلاعات ہیں ان میں انتہائی نون لیگ کے کیمپ میں انتہائی پریشانی ہے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ابھی ضلع جہلم کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ابھی جلسہ جو ہے وہ قریب بھی نہیں ہے شروع ہونے کے اور آلموسٹ پنڈال سارا بھر گیا ہے الحمدللہ. تو ابھی انشاءاللہ عمران خان صاحب کچھ ہی دیر میں چیئرمین تحریک انصاف ہمارے درمیان ہوں گے اور انشاءاللہ آپ جہلم کے لوگوں نے آج